बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि अगर किसी शख्स पर कर्ज चढ़ा हुआ हो तो वो कहता है कि मैं अब नफल अदा करूं जिससे मेरा कर्ज उतर जाए, तो वो कौन से नफल हैं जो वो अदा करे और उसका कर्ज उतर जाए। कि हज़रत अब्दुल मुल्क बिन हबीब अपनी सनद से रवायत करते हैं कि इनसे रवायत है कि उन्होंने हज़रत मुआज़ से कहा, ए मुआज़, मुझे एक हदीस बयान करो जिसको आपने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना हो। उन्होंने कहा, मुझे जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि अगर तुम इसको याद रखोगे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर इसको ज़ाया करोगे और याद नहीं रखोगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारी बात कायम नहीं रहने देंगे। ए मुआज़, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से पहले 7 फरिश्ते पैदा किए थे। फिर हर आसमान के लिए इनमें के एक एक फरिश्ते को दरबान बनाया। बस करामन कातबीन सुबह व शाम बंदे के अमल के साथ ऊपर जाते हैं। दोबारा बताऊं कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से पहले 7 फरिश्ते पैदा किए, फिर हर आसमान के लिए एक एक फरिश्ते को दरबान बनाया। बस करामन कातबीन सुबह व शाम बंदे के अमल के साथ ऊपर जाते हैं। इस अमल का सूरज की तरह एक नूर होता है। इसको लेकर पहले आसमान तक पहुंचता है फरिश्ता और इसको पाकीज़ा और बड़ा अमल समझता है। तो वहाँ का एक ज़िम्मेदार फरिश्ता करामन कातबीन को कहता है, इस अमल को अमल के मुंह पर मारो, यानी जिसने अमल किया था उसको मारो। मैं गीबत का फरिश्ता हूँ। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है लोगों की गीबत करने वालों के अमल अपने से आगे ना जाने दूँ, यानी जो लोगों की गीबत करते हैं उनके अमाल जो है मैं पहले आसमान से ऊपर न जाने दूँ। इसके बाद करामन कातबीन बंदे के नेक अमल के साथ आगे आते हैं, इसको पाकीज़ा और बड़ा समझ रहे होते हैं। जब ये दूसरे आसमान तक पहुँचते हैं तो इसका मुतलका फरिश्ता कहता है, ठहरो, इस अमल को इसके करने वाले पर मार दो, इसके ये अमल दुनिया हासिल करने के लिए किया था। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म फरमाया है मैं इसका ऐसा कोई अमल ना छोड़ूं जो मुझसे गुज़र कर अगले फरिश्ते तक पहुँचे। ये शख्स लोगों के पास इनकी मजलिसों में फ़ख्र किया करता था। फरमाया, ये करामन कातबीन बंदे का सदका और रोज़ा लेकर चढ़ते हैं जिससे नूर फूट रहा होता है और करामन कातबीन इसको बहुत पसंद कर रहे होते हैं। इस अमल को लेकर ये तीसरे आसमान से गुजरना चाहते हैं तो वहाँ का निगरान फरिश्ता कहता है, यानी जो तीसरे आसमान पे निगरान फरिश्ता होता है वो कहता है, ठहरो, ये अमल इसके करने वाले पे मार दो, यानी जिसने अमल किया उसके मुंह पे मारो। मैं तकब्बुर का फरिश्ता हूँ, यानी जिसने ये अमल किया उसके माइंड में तकब्बुर है। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म फरमाया है कि इसका कोई अमल ऐसा ना छोड़ो जो मुझसे गुजर कर अगले फरिश्ते तक पहुँचे। ये शख्स लोगों के सामने तकब्बुर किया करता था, यानी जो लोग तकब्बुर करते हैं ये उनकी बात मैं अब कर रहा हूँ। फिर फरमाया, करामन कातबीन बंदे का चमकदार सितारे की तरह का चमकता हुआ अमल लेकर ऊपर को चढ़ते हैं हत्ता के चौथे आसमान से गुजरते हैं। तो वहाँ का निगरान फरिश्ता इनसे कहता है, ठहरो, इनका ज़ाहिर व बातिन का सारा अमल इसके अमल के मुंह पर मार दो। मैं अजब अपने अमल को कीमती निगाह देखते का फरिश्ता हूँ। मेरे परवरदिगार ने हुक्म दिया है कि मैं इसके अमल को न छोड़ूं कि मुझसे गुजर कर अगले की तरफ पहुँचे। ये शख्स जब अमल करता था तो इसका अजब वक़्त दाखिल कर लेता था। फिर फरमाया, इसी तरह से करामत कातबीन फरिश्ते बंदे का सोमो सलात व ज़कात व हज उम्रा लेकर ऊपर 5वें आसमान पर गुजरते हैं और ये अमाल दुल्हन की तरह सजे हुए होते हैं। यानी जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, सलात पढ़ता है, ज़कात देता है, हज उम्रा करता है, उसके अमाल लेके। तो वहाँ का निगरान फरिश्ता इनसे कहता है, ठहरो और इस अमल को इसके अमल के मुँह पर मार दो और इसके कंधे पर डाल दो। मैं हसद का फरिश्ता हूँ। ये शख्स दीन सीखने वालों से हसद करता था और इसके अमल जैसा अमल नहीं करता था, और हर वो शख्स जो इबादत में इससे आगे होता था ये इससे हसद करता था। मेरे परवरदिगार ने मुझे हुक्म फरमाया है कि इसका कोई अमल ना छोड़ूं मैं जो मुझसे गुजर कर किसी दूसरे फरिश्ते के सामने जाए। फिर फरमाया, इस तरह से ये करामन कातबीन बंदे की नमाज, ज़कात, हज उम्रे और रोज़े लेकर 7वें आसमान से गुजरते हैं तो इनको एक फरिश्ता कहता है, ठहरो, ये और इस अमल को इसके मुंह पर मार दो।
مار دو یہ شخص کسی انسان پر یا اللہ کے بندوں میں سے کسی مسکین پر جب ان کو مصیبت تقتیل پہنچتی تھی رحم نہیں کھاتا تھا بلکہ برا بھلا کہتا تھا۔ میں رحمت کا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اس کا کوئی عمل نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کے اگلے کے پاس چلا جائے۔ پھر فرمایا اسی طرح ایک بندے کے عمل، نماز، روزہ، خیرات، جہاد اور پرہیزگاری کو لے کر فرشتے اوپر کو جائیں گے۔ اس کی ایسی آواز ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، اور ایسی روشنی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کے عمل کے ساتھ 3000 فرشتے ہوں گے۔ جب یہ ساتویں آسمان سے گزرتے ہیں تو وہاں کا نگران فرشتہ کہتا ہے ٹھہرو اور اس عبادت کو اس عابد کے منہ پہ مار دو اور اس کے دل پر تالا ڈال دو۔ میں اپنے رب کے پاس جانے سے ہر اس عمل کو روکتا ہوں جس کے کرتے وقت میرا رب کا ارادہ نہ کیا جائے۔ اس نے اس پر عمل کرتے وقت فقہ پر بلندی کا ارادہ کیا اور علماء کے نزدیک اس کے ذکر ہونے کا ارادہ کیا اور شاعروں میں اپنے چرچے کا ارادہ کیا۔ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے عمل کو نہ چھوڑوں جو مجھ سے گزر کے اگلے تک پہنچے۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ ریا ہے، اور اللہ تعالیٰ ریا کار کا عمل قبول نہیں کرتا، یعنی جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے کام کیا جائے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اسی طرح ایک بندے کی نماز، زکوٰۃ، عمرہ، حسن سلوک، خاموشی، اللہ کا ذکر لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں تو ساتھ آسمان کے فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں اور سارے پردے ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا ٹھہرتے ہیں اور خالص اللہ کے لیے نیک عمل کرنے کی شہادت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے تم میرے بندے کے کرامن کاتبین اور نگران تھے اور میں اس کے دل کا نگہبان تھا۔ اس نے اس عبادت میں میرا ارادہ نہیں کیا تھا، میرے غیر کی طلب کی تھی۔ اس پر میری لعنت ہو اور آسمانوں اور زمینوں والوں کی بھی لعنت ہو۔ تو سارے فرشتے کہتے ہیں اس پر آپ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی لعنت ہو، اور سارے آسمان والے کہتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور ہماری بھی۔ اسی طرح سے اس پر ساتوں آسمان اور جو ان میں سے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیروی میں لگے رہو اگرچہ تمہارے عمل میں کوتاہی ہو۔ اے معاذ، محافظین قرآن کے حق میں اعتراض کرنے سے اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ، یعنی دوسروں کی غیبت کر کے ان کے گناہ اپنے ذمہ مت لو۔ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاؤ، یعنی جو خود کرتے ہو وہ، جب ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی ہمارے ذمہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ دوسروں کی غیبت کر کے ان کے گناہ اپنے ذمہ مت لو، ان کی مذمت کر کے اپنی شخصیت کو پاک دامن نہ بناؤ، یعنی دوسروں کو برا بھلا نہ کہو اور نہ ان کو برا بھلا کہو، دنیا کو آخرت کے عمل میں شامل نہ کرو۔ اپنی مجلس میں تکبر نہ کرو، یعنی تکبر سے نہ بات کرو تاکہ تیری بدخلقی سے لوگ خوفزدہ نہ ہوں، اور کسی آدمی سے باہمی مزاح نہ کرو جب تمہارے پاس کوئی اور آدمی بیٹھا ہو۔ لوگوں پر اپنی فوقیت نہ جتلاؤ ورنہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں تم سے الگ کر لی جائیں گی۔ اپنی زبان سے لوگوں کے گوشت مت کھاؤ، مت چباؤ ورنہ قیامت کے دن اور دوزخ میں آگ کے کتے تمہیں چبائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور قسم ہے بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر، اے معاذ تمہیں علم ہے یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ فرمائے یہ دوزخ کے ہیں جو ہڈیوں اور گوشت کو نوچیں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان شرائط کی پابندی کون کر سکتا ہے اور ان سے کون نجات پا سکتا ہے؟ فرمایا اے معاذ اللہ تعالیٰ اس کو جس پر آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے میں نے حضرت معاذ سے زیادہ کسی کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا نہیں دیکھا۔ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل بھی آپ نے کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی بندے کے لیے کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا۔ صرف کام کریں تو اللہ کے لیے کریں، نیکی کام کریں تو اللہ کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ قرض کو ادا کرنے کے لیے نوافل کون سے ادا کرنے ہیں۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کا قرض جلد ادا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز عشاء کے بعد قرضے کی ادائیگی کی نیت سے 4 رکعت نماز نفل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، پھر جب سلام پھیرے
پڑھے. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ العصر پڑھے. پھر سلام پھیر کر سجدے میں اللہ سے دعا مانگے. ادائیگی قرض کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا جن کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے؟ میں تجھے نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا، یہ بات غور سے سننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تفکرات اور قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا کلام نہ سکھا دوں جب کہ تو اسے کہے تو اللہ تعالیٰ تیرے رنج کو دور کر دے اور تیرے قرض کو ادا کر دے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام یہ پڑھو. ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر سے، غم سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجز ہونے سے، کاہلی سے، بزدلی سے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے دباؤ سے اور لوگوں کے ظلم و ستم سے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس میں نے یہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا غم دور کر دیا اور میرا قرضہ ادا ہو گیا. تو ناظرین میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ نوافل ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتار دے گا. اس کو نیت کے ساتھ پڑھیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد ان نوافل کو ادا کریں. تو اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور دیکھتے رہیے. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک بھی کر دیں، شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن پر لازمی کلک کر دیں یا پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ جائے. اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن.